اور اپنی عبادت کا اہتمام ہو۔ حضرت فرماتے تھے دعوت کا کام کرتے کرتے استدراج کا خطرہ ہے۔ کسی نے پوچھا استدراج کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا استدراج اس کو کہتے ہیں، استدراج اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دین پر نہ ہو اور اپنے آپ کو دین پر سمجھے۔ سمجھ رہی بات کو؟ دین پر نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو دین پر سمجھیں۔ عجیب بات ہے یہ بھی، یہ استدراج کہتے ہیں اس کو۔ اس لیے دعوت کے کام میں ہمارا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہو، ہماری عبادتوں میں شوق پیدا ہو رہا ہو، ہماری نمازوں میں اہتمام، ہمارے ذکر میں اہتمام، ہمارے نوافل میں اہتمام، ہماری دعاؤں میں اہتمام۔ بہت درد بھرا جملہ ہے کہ جو بہن خود اللہ سے نہیں جڑے گی وہ دوسری بہنوں کو اللہ سے کیا جوڑے گی؟ جو بہن خود اللہ سے نہیں جڑے گی، اور اللہ سے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی عبادت ہے۔ بندہ عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ لمبی لمبی رکعتیں ہوں، لمبے لمبے سجدے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے، اتنے لمبے رکوع ہوتے تھے کہ آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ ایک صحابی کے تو 2 دانت شہید ہو گئے سجدے میں، خون اتر آیا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات رکوع میں گزارتے، پوری رات سجدے میں گزارتے۔ دیکھو دعوت مقدم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے عبادت چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی جتنے بڑے داعی تھے اتنے بڑے عابد تھے۔ سنو، اللہ کے نبی جتنے بڑے داعی تھے اتنے بڑے عابد تھے۔ وہی اللہ کا نبی جو طائف کی گلیوں میں، مینا کے بازاروں میں گشت کرتا تھا، وہی نبی پوری پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا تھا۔ ایک ایک رکعت میں 6.25 سپارے پڑھنا نبی کی زندگی سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ شروع ہوئی اور 100 پہ ختم کرنے کا ارادہ کیا کہ شاید 100 پہ رکوع کریں گے، کا 100 گزر گئی، کا 200 پہ کریں گے، کا 200 گزر گئی، کا 286 پہ کریں گے، سورت کے ختم پہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ ختم کی اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ وہ صحابی کہتے میں نے سوچا سورہ آل عمران کے ختم پر کریں گے، اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران ختم کی، سورہ مائدہ شروع کر دی۔ وہ صحابی کہتے میں ہمت نہ کر سکا، میں واپس آ گیا۔ کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کر رہے ہیں ایسی عبادت اور ایسے تھک رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کے پیروں میں رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ کے نبی کے پیر پھٹ جاتے تھے۔ پھٹنا کب ہوتا ہے؟ جب سوجن اپنے حد کو پار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو، ٹرین میں کھڑے کھڑے جاؤ، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا سفر آپ کھڑے کھڑے کرو، جب آپ گھر پہنچو گی تو آپ اپنے پیروں میں سوجن پاؤ گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی رات رات بھر کھڑے رہتے تھے نمازوں میں کہ پیر سوج جاتے تھے۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو، اولیاء اللہ کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو۔ تو عبادت یہ تو ہمارا ایک بہت قیمتی عمل ہے، اور راہ خدا میں نکل کر تو خوب اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو۔ تہجد، اشراق، چاشت، توابین، یہ ساری نمازیں فرائض کے درجے میں دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پاور بینک ہوتا ہے جو موبائل کو چارج کرتا ہے، لیکن پاور بینک کو بھی پہلے چارج کرنا پڑتا ہے۔ اگر پاور بینک میں چارج نہیں ہے تو موبائل کو چارج نہیں کر سکتا۔ ہم دعوت کا کام کرنے والے پاور بینک کی طرح ہیں، جب تک ہمارے اندر چارج نہیں ہوگا امت کے اندر کیسے چارج آئے گا؟
حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سورج پوری دنیا میں گھومتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، کیوں کہ سورج کے اندر روشنی ہے تو یہ پوری دنیا میں روشنی بکھیرتا ہے۔ اگر سورج کے اندر ظلمت ہوتی یہ پوری دنیا میں اندھیرا پھیلاتا۔ دعوت کا کام کرنے والوں کے اندر اگر صفات ہوں گے، دعوت کے کام کرنے والوں کے اندر اگر نور ہوگا عبادت کا، معرفت کا، تو یہ پوری دنیا میں نور پھیلائیں گے، ورنہ یہ ظلمتیں بکھیریں گے، یہ جہاں سے گزریں گے وہاں فتنے فساد ہوں گے۔ اس لیے خوب اہتمام کریں عبادتوں کا، نمازیں پوری پڑھیں، کھڑے رہ کر پڑھیں۔ عورتوں کو عادت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی، پہلی رکعت کھڑے رہ کر پڑھتی اور پھر دوسری باقی سب بیٹھ جاتی۔ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات۔ کچن میں 4 گھنٹے کھڑے رہنا آسان ہے، مصلی پہ 10 منٹ کھڑے رہنا مشکل ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے تو عجیب لگتا کہ وہی عورت مصلی پر 10 منٹ کھڑے رہنے کو تھک جاتی، پیروں میں درد ہوتا، اور کچن میں صبح 9 بجے سے 1 بجے تک کام کر رہی۔ خود اپنے دل سے پوچھو، کیا یہ امانت داری ہے؟ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو، مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، قسم خدا کی۔ اسی نے بنایا ہے نا، وہ سب جانتا ہے اس کی کیا طاقت ہے، کیا استعداد ہے، کیا بیماری ہے، کیا عذر ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے خود فیصلہ کریں۔ ہمارے یوسف بھائی بارڈولی والے بڑے عجیب بات ایک دعا میں کہہ گئے، مجھے تو رونا آ گیا۔ دعا مانگتے مانگتے کہنے لگے، اللہ ہماری عبادتوں سے ہمیں اطمینان نہیں تو تجھے کیسے اطمینان ہوتا ہوگا؟ ہماری عبادتوں سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو کیسے تسلی ہوتی ہوگی؟ یہ ہے عبادت کی کیفیت، اس کو پیدا کرو اللہ کے راستے میں نکل کر۔